یہ دشمن سے آپ کانپتے رہیں گے، دشمن کی جی حضوری کرتے رہیں گے، دشمن کا جھولا کھولتے رہیں گے، دشمن کی چاپلوسی کرتے رہیں گے۔ جس دن روحانی طاقت آئی صلاح الدین ایوبی کی طرح، اس دن کیا ہے کہ فتح آپ کا استقبال کرے گی۔ ساری دنیا انتظار کر رہی ہے کہ تم اسی روحانی طاقت کو دوبارہ واپس لاؤ۔ صلاح الدین ایوبی کے نام سے یورپ تھر رہتا ہے، صلاح الدین ایوبی کے نام سے آج جب تاریخ پڑھنے والا بچہ تاریخ پڑھتا ہے اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جاتی ہیں۔ جو تہجد پڑھنے والا صلاح الدین، نماز پنجگانہ میدان جنگ میں پڑھنے والا تھا صلاح الدین، اس سے یورپ کی طاقتیں تھراتی کیسے تھی، وہ یورپ کانپتا کیسے تھا۔ آج امریکہ کے نوجوان اس کی تاریخ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں یہ اسٹیو مین، یہ مرد آہل کیسا آدمی تھا جس کے نام سے یورپ تھراتا تھا۔ ان کے پاس کون سی طاقت تھی؟ ایک تو حکمت تھی، ان کے پاس تدبر تھا، ان کے پاس مقصد حیات تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ قوم مسلم کا بھلا ہو، قبلے اول آزاد ہو جائے۔ اس کے لیے ظاہری طاقت بھی چاہیے، فوج چاہیے، ہتھیار چاہیے۔ صلاح الدین نے حکمت سے فوج تیار کی، وہ زبردست فوج جن کے دماغ میں شہادت کا نشہ تھا، جو جینا کم چاہتا تھا، جو مرنا زیادہ چاہتا تھا۔ جس کو جینے کی للک ہوگی وہ بزدل ہوگا، اور جو مرنے کا شوق رکھے گا وہ ایک آدمی ہزاروں پہ بھاری ہوگا۔ چونکہ جس کو شہادت پیاری ہو اس کو کوئی نہیں ڈرا سکتا، لیکن جس کو زندگی پیاری ہو اس کو بلی ڈرائے گی، اس کو کتا ڈرائے گا، اس کو چوہا ڈرائے گا، اس کو معمولی گندا آدمی ڈرائے گا۔ جب سے مجھ کو زندگی پیاری ہو گئی سارے لوگ مجھ کو ڈرا رہے ہیں، لیکن جس دن سے شہادت پیاری ہو جائے، جس دن موت کو گلے لگا لے، اس دن تمہیں سارے دشمن دھراشائی ہوں گے اور تمہاری ہیبت ان کافروں پہ طاری ہوگی۔ پھر کیا ہے، زندہ رہے تو غازی بنو گے، اگر مر گئے تو شہادت کا مرتبہ اللہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے دماغ کو وہ جنون چڑھانا ہوگا، مرنا تو ہے ہی، چاہے آج مرے چاہے 50 سال کے وقت مرے، تو ہاسپٹل میں ایڑی رگڑ رگڑ کے کیوں مرے، باتھ روم میں کیوں مرے، کھیت میں ہل چلاتے چلاتے کیوں مرے، فیکٹری میں کیوں مرے، کیوں نہیں شہادت کا جنون دماغ پہ چڑھے، اللہ کی راہ میں مر جائے، اللہ کی محبت میں مر جائے، مصطفیٰ کے دین کی تبلیغ میں مر جائے، حق بات بولتے بولتے مر جائے، سرسا کرتے کرتے مر جائے۔ اس سے کبھی مت ڈرنا، کبھی نصرت کا سودا مت کرنا، مرنا ہی اس کے آگے اور کیا ہو سکتا ہے۔ اسے ہمیشہ تیار رہنا، زبان پہ کلمہ، ہاتھوں میں دین رہے، دماغ پہ شہادت کا جنون رہے۔ اگر یہ جنون چھا گیا موت تو وقت پہ آئے گی، اس جنون کی وجہ سے اللہ دنیا میں سلطنت بھی عطا کرے گا، حکومت بھی عطا کرے گا۔ حکومت بزدلوں کو نہیں ملتی ہے، جب جوان بیدار ہوتا ہے، بازو میں طاقت پیدا ہوتی ہے، دشمنوں کے دینے توڑنے کا حوصلہ ہوتا ہے، اسی کو اللہ سلطنت بھی دیتا ہے، اسی کو اللہ حکومت بھی دیتا ہے۔ حکومت کے لیے بھی طاقت چاہیے، تدبر چاہیے۔ صلاح الدین ایوبی جب فتوحات کا سلسلہ اور وسیع کرتا چلا گیا، ایک ملک جیتا، دوسرا ملک فتح کیا، تیسرا ملک فتح کیا، جب بے شمار علاقوں کو فتح کر چکا، ان کا دشمن بھی بڑھ گیا، ان کے دشمن تان میں رہنے لگے، گھات میں رہنے لگے، کیسے اس مرد مجاہد کو مارا جائے، کیسے اس کی پوری عسکری طاقت کو کمزور کیا جائے۔ چنانچہ مغربی دنیا ویسٹرن ورلڈ نے ایک بہت بڑا سمندری بیڑا صلاح الدین کی فوج کو جس کو نابود کرنے کے لیے انہوں نے سمندر کے راستے سے بھیجا۔ وہ بحری بیڑا، سمندری بیڑا، جس میں فوج تھی، جس میں ہتھیار تھے، جس میں راشن تھا، جس میں اس کو طاقت دلانے کے لیے شراب کی بوتلیں تھی، یہ سب مغربی دنیا نے صلاح الدین کی طاقت کو ٹکر دینے کے لیے بھیجا۔ جب صلاح الدین کو خبر ملی، بھنک ملی کہ تم کو تباہ کرنے کے لیے یہ تمام دشمن متحد ہو گئے ہیں اور ایک بہت بڑا سمندری بیڑا بھیجا گیا ہے، تو صلاح الدین ایوبی نے سب سے پہلے تدبیر کرتے ہوئے انہوں نے اپنی فوج کا جائزہ لیا۔ اگر حملہ ہوا تو اس کا جواب کیسے دیا جائے گا، یہی طریقہ ہے دنیا میں، سجدہ بعد میں ہوگا، پہلے تدبیر ہوگی، رویا بعد میں جائے گا، پہلے تدبیر ہوگی، یعنی پہلے کھیت میں جایا جائے گا، وہاں دانا ڈالا جائے گا، اس کے بعد اللہ سے دعا کی جائے گی، الہی میں نے کھیت میں ہل جوت دیا، میں نے کھیت میں دانا ڈال دیا، اب تو ہی بہترین فصل دینے والا ہے، میں نے آم کا پیڑ لگا دیا، میں نے اس کو جانور سے بچایا، میں نے وقت پہ پانی دیا، اب شاندار پھل دینا تیرا کام ہے۔ میں نے گریجویشن کیا، میں نے انٹرمیڈیٹ کیا، میں نے میٹریکولیشن کیا، میں نے IAS کی تیاری کی، الہی میں نے 18 گھنٹے میں نے پڑھا ہے، 12 گھنٹے میں نے محنت کی ہے، محنت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، یہ محنت کا نام میرا کام ہے، اب کامیاب بنانا تیرا کام ہے۔ محنت ادھر سے جائے گی،
اللہ کی رحمت ادھر سے آئے گی جب محنت جاتی ہے، رحمت آتی ہے، پھر کامیابی قدم چوما کرتی ہے۔ گھر کے اندر بیٹھ کر IAS آفیسر نہیں بنتا ہے کوئی، مسجد میں بیٹھ کر IAS آفیسر نہیں بنتا ہے کوئی، غریب نواز کے آستانے پہ 40 دن کا چلہ کرنے کے بعد IAS آفیسر نہیں بنتا ہے کوئی۔ پہلے محنت، پہلے تدبیر، اس کے بعد پھر دعا، پہلے کھیتی کرنا، پہلے علم حاصل کرنا، اس کے محنت کرنا، پھر اللہ کی رحمتیں اس کا استقبال کرتی ہے۔ ہمارے ہاں دو طبقہ ہے، ایک تو ایسے محنت پہ وشواس کرتا ہے، اس کے پاس محنت ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے، وہ بھی مارا گیا۔ ایک طبقہ وہ ہے جو صرف دعا کرتا ہے اور تدبیر نہیں کرتا، وہ بھی کام سے گیا۔ تو طبقہ وہی ہو جو میدان بدر سے سبق سیکھے۔ اگر حضور چاہتے تو مدینہ ہی میں دعا کر دیتے، جو کافر مکہ سے لڑنے بدر میں آ رہا ہے اسے راستے ہی میں مار دے، حضور کی دعا ہوتی، زمین ان سبھاؤں کو نگل جاتی۔ مگر نہیں، سرکار دو جہاں قیامت تک کے لیے ماڈل ہے، قیامت تک کا اس مذہب اسلام ہے۔ ہر گھر میں اسلام جائے گا تو مسلمانوں کو ہر حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میں تو ابھی دعا کروں گا وہ زمین میں پھنس جائے گا، لیکن کل اسلام ہندوستان میں کیسے پہنچے گا، کل مسلمان جہاد کیسے کرے گا، کل ظلم کیسے مٹائے گا، یہ گھر سے باہر کیسے نکلے گا۔ پیغمبر اعظم ماڈل ہے، وہ مدینہ سے نکل کے 80 کلومیٹر دور میدان بدر میں گئے، 313 مجاہد کو لے کے گئے، ان سبھوں کو جنگ کا طریقہ سکھایا۔ حملہ میسرہ سے ہو تو کیسے جواب دینا ہے، حملہ میمنہ سے ہو تو کیسے جواب دینا ہے، سامنے سے فوج حملہ آور ہو تو کیسے جواب دینا ہے، کن کے ہاتھ میں جھنڈا رہے گا، یہ شہید ہو جائے جھنڈا کس کے ہاتھ میں جائے گا، اگر وہ شہید ہو جائے تو پھر جھنڈا کس کے ہاتھ میں جائے گا۔ جس کے سب کو آپ نے تلوار دے دی، کسی کے ہاتھ میں تلوار نہ تھی، کھجور کی ٹہنی دے دی، یعنی ظاہری تدبیر ہو گئی۔ اس کے بعد پیغمبر اعظم ایک چھوٹے کے پاس کھڑے ہو کر اللہ سے رو رو کے دعا کرنے لگے، اس قدر ٹوٹ کر دعا کرنے لگے کہ کاندھے سے چادر بار بار گر جاتی تھی۔ صدیق اکبر چادر اٹھا اٹھا کر آپ کے کاندھے پر رکھتے تھے۔ سرکار دو جہاں سے کہتے تھے صدیق اکبر حضور ضرور آپ کا رب اپنا وعدہ سچا کر کے دکھلائے گا، ضرور آپ کا رب وعدہ پورا کرے گا، ضرور کامیابی ملے گی۔ حضور روتے جا رہے تھے۔ پہلے مدینہ سے نکل کے میدان بدر آئے، پہلے جنگ کا طریقہ بتایا، پہلے جنگ کا سلیقہ سکھایا، پہلے تدبیر کی، اس کے بعد اب رب سے دعا کر رہے ہیں۔ جب وہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ 313 یہ مجاہد تھے، 5000 سے زیادہ فرشتے آسمان سے زمین پہ اتر گئے، اور ایسی فتح ملی کہ آج بھی یورپ کا دانشور کہتا ہے اسلام کو کون مٹا پائے گا۔ اسلام کی عمارت تو اسی دن مضبوط ہو چکی تھی جس دن میدان بدر میں 313 کو فتح عظیم مل گئی تھی۔ اسلام اسی دن اسٹیبل ہو چکا تھا، اسی دن مضبوط ہو چکا تھا۔ یہاں سے پتہ چلا پہلے تدبیر کی جاتی ہے، پہلے گھر سے باہر نکلا جاتا ہے، اس کے بعد اللہ سے دعا کی جاتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے میدان بدر سے اسپرٹ لیا تھا، وہاں سے حوصلہ لیا تھا، انہوں نے تمام کیل کاٹے درست کی۔ اگر اچانک سڈن ہم پر اٹیک ہوا اس کا جواب کیسے دینا ہے۔ تدبیر کرنے کے بعد اب صلاح الدین رات بھر مسجد میں حالت سجدہ میں روتے ہوئے گزار دیا۔ ایک کمزور نحیف دبلا پتلا لاغر آدمی اگر وہ سجدہ کرے، ناکارہ آدمی جس کو کوئی علم نہیں ہے، نہ کوئی ہنر ہے، نہ کوئی آرٹ ہے، نہ کوئی اس کے پاس علم ہے کہ بڑا کام کر سکے، وہ اگر مسجد میں اذان نہیں دے گا تو کیا دے گا، وہ بچوں کو ٹیوشن نہ پڑھائے گا تو کیا پڑھائے گا، جس کو بخاری پڑھانا نہ آتا ہو، جس کو مسجد میں خطاب کرنا نہ آتا ہو، جس کو بزنس نہ کرنا آتا ہو، وہ بیچارہ تو کم سے کم کام کرے گا ہی۔ لیکن اگر کوئی ایک بڑا جنرل، ایک بڑا یودھا، ایک بڑا بریو فائٹر، وہ اگر رات بھر سجدے میں سر رکھ کر رو رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ اسلام کی روح کو جان رہا ہے۔ پہلے تدبیر کرتے ہوئے تمام کیل کانٹوں کو درست کیا ہے، تمام فوج کا جائزہ لیا ہے، ساری طاقت کا جائزہ لیا ہے، ساری طاقت کا جائزہ لیا ہے۔ اس کے بعد اب رب قدیر کی بارگاہ میں آنسو بہا رہا ہے، الہی تو فتح عطا فرما دے، اے اللہ تو فتح دشمنوں پہ ہمیں فتح عطا فرما دے۔ پہلے تدبیر کیا، اس کے بعد سجدے میں سر رکھ کے رویا۔ جب فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے باہر نکلا ہے تو سامنے ایک مجذوب کھڑے تھے،